बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। और आज अल्लाह के फजल करम से एक बेहतरीन मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। मौजू कुछ बड़ा करम वाला है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मौजू पर बात करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि कल उस अज़ीम हस्ती की आमद है कि जिसके आने से ये दुनिया जहान जगमगा उठी, जिसके आने से इस दुनिया जहान में रोशनी छा गई, जिसके आने से सारे जहान में नूर ही नूर फैल गया, सारा जहान रोशन हो गया, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है। कल सुबह 12 रबीउल अव्वल है और इंशाअल्लाह हम मुसलमान हम खुशियाँ मनाने वाले इंशाअल्लाह कल मिलाद मनाएंगे और मिठाइयाँ तकसीम करेंगे, क्योंकि कल हमारे दिलों की जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया जहान में तशरीफ़ लाए और उन्होंने इधर आकर हम कमतर लोगों को एक अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा एहसान किया है और एहसान का शुक्र बजा लाना हम सब पर फ़र्ज़ है। इसलिए हम मिलाद मनाते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें ऐसी हस्ती से नवाजा कि जिसके आने से हमारे दिलों में, हमारे जिस्म में नूर ही नूर फैल गया और हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मोमिन उस ज़ात के सच्चे आशिक़ हैं, सच्चे आशिक़ रसूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बात आज कुछ नॉर्मल सी करेंगे। बात कुछ ये है कि मिलाद मनाने को अक्सर मुल्ला साहिबान बिदअत करार देते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने अल्लामा मौलाना डॉक्टर शेख ताहिरुल कादरी साहब के कुछ बयानात सुने हैं, जिनमें से मैंने देखा है कि कौन कौन सी बात अहम है। उनकी सारी बातें अहम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जमात वालों को अल्लाह ताला ने बेहतरीन उलमा, बेहतरीन मुफक्किर आज़म यानी बेहतरीन अच्छे उलमा से नवाजा है कि जिनके पास इल्म के ख़ज़ाने हैं और वो एक तहकीक के साथ बात करते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर शेख ताहिरुल कादरी साहब ने जी कुरान से तहकीक की कि किस तरह मिलाद जौन सा है वो मनाना साबित है। सबसे पहली बात जो मैं करूँगा वो ये है कि सूरह आले इमरान की एक आयत है कि मोमिनो, उसका तर्जमा बता रहा हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है, ना ही मेरे पास कोई दूसरा मोबाइल और ना ही मेरे पास कोई किताब है, इसलिए वर्क पर लिख लिया था मैंने, तो अभी आपको मैं बताऊँगा कि सूरह आले इमरान की आयत है, उसका तर्जमा है कि मोमिनो, बेशक अल्लाह ने मुसलमानों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उन्हीं में से अज़मत वाला रसूल भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब बताते हैं कि ये वाली जो बात है एहसान वाली, ये अल्लाह ताला ने ना ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भेजने पर उनकी जौन सी कौम थी उनको कहा, और ना ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ना ही किसी दूसरे नबी की आमद पर यह बात की गई कि हमने उन पर एहसान किया। इस बात से यह साबित होता है कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी अजीम हस्ती दी है कि जिसका हम शुक्र अदा करें तो वो भी पूरा नहीं होता कि जितना भी अदा करें, इतना अल्लाह ताला ने हम पर फजल किया है। मैं आपको ये आयत दोबारा दोहरा देता हूँ। सूरह आल इमरान की एक आयत है, मोमिनो, बेशक अल्लाह ने मुसलमानों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उन्हीं में से अज़मत वाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा। ये कुरानी आयत है। आप पिछली किताबों को देखते हैं, आप उन किताबों बिदत जो कहते हैं कि मिलाद मनाना बिदत है, आप उन किताबों को छोड़ें, आप कुरान से तहकीक करें कि कुरान में जौन सा है जब एक बंदे पर, एक कौम पर, एक अवाम पर एहसान किया जाता है, एक मखलूक पर, हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं, अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया और उसके बारे में कहा कि तुम लोग शुक्र बजा लो। मैं आगे आपको इसका तज़किरा करूँगा इस बारे में कि शुक्र करना है कि नहीं। आप ज़रा कुरान से तहकीक करें और फिर बाद में हमें जौन सा वो मिलाद मनाने को बिदअत करार दें। जी ये एक आयत हो गई। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि मिलाद क्यों मनाते हैं आप लोग, मिलाद क्यों मनाते हैं? यानी अल्लाह ताला ने जो हम पर एहसान किया, एक अजीम हस्ती, एक अजीम शान हस्ती जिसके आने से दोनों जहान रोशन हो गए। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि मैंने अपनी मखलूक पर एहसान किया कि उन्हीं में से रसूल भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम जितना शुक्र अदा करें कि एक अजीम हस्ती
جس کا تذکرہ کرتے کرتے میری زبان رک جاتی ہے لیکن الفاظ ختم نہیں ہوتے کہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے میلاد منانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میلاد میں ایسی نعتیں پڑھی جاتی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ تم نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں ایسا نبی دیا، ایسی رحمتوں والا نبی دیا کہ ہم جتنا تیرا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ بدعت جون سا آپ نے۔ اور ایک بات سن لیں کہ ڈاکٹر شیخ طاہر القادری صاحب شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد منانے سے انکار کیا اس نے خود کو زمرہ مومن سے خارج کر دیا، خود ہی خارج کر دیا۔ آپ کو یہ بات اس بات سے اندازہ ہوگا کہ اتنے مفکر اسلام، اتنے بڑے عظیم علم رکھنے والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جو یعنی میلاد منانے سے انکاری ہوا اس نے خود کو زمرہ مومن سے خارج کر لیا، یعنی خود ہی خارج کر لیا۔ اس لیے احتیاط کریں، ایسے کسی کی باتوں میں نہ آئیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا۔ اور آگے بھی ایک آیت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور آگے ایک آیت آئی ہے کہ سورہ الضحیٰ یعنی ودھا جون سی صورت ہے، اس کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا احسان اور ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں آئے، ہم ہی میں سے بھیجا۔ بس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم بیٹھے ہوں تو انشاءاللہ ہم ضرور تذکرہ کریں گے، دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر ضرور تذکرہ کریں گے کہ آئے ہیں وہ اس دنیا میں عظیم ہستی آئی ہیں جن کے آنے سے ہمارے دلوں کو سکون ملا اور ہم سچے عاشقان رسول بنے۔ اور ایک اور آیت میں بس جون سا شیخ الاسلام نے بڑی 7 منٹ کی ویڈیو تھی ان کی، اور انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ جون صاحب وہ سارا کچھ بتا دیا۔ اور لوگوں کے وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ طریقہ جشن منانے کا کیا ہے، یعنی آپ لوگ جشن مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، روشنیاں جلاتے ہیں، تو اس کا کیا، اس طریقہ کار کا کیا طریقہ ہے کہ یہ منانے کا کیا ہے، یہ طریقہ منانے کا کیا ہے؟ تو سورہ یونس میں انہوں نے بیان کیا کہ سورہ قرآن کی سورہ یونس کی ایک آیات میں فرمایا ہے کہ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ اور بھائی اس آیت سے الحمدللہ ثابت ہو گیا ہے۔ بس کیا کریں، کچھ کم علم لوگ ہیں جن کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ بس اس آیت میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں آپ کو، سورہ یونس کی آیت ہے، فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی کے ذریعے تم پر ہوا ہے، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ الحمدللہ ہم سنی، بریلوی، حنفی ہم خوشیاں مناتے آئے ہیں، خوشیاں مناتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم سچے عاشقان الحمدللہ ہم سچے عاشقان رسول ہیں۔ ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کریمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق کرتے ہیں الحمدللہ، اور ان کی اگر کہیں کوئی گستاخی والی بات آتی ہے تو کل بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا۔ اب اسی آیت سے جون صاحب وہ سارا کچھ جون صاحب وہ فائنل ہو چکا ہے۔ میں ایک مرتبہ اور دہرا دیتا ہوں یہ آیت کیونکہ یہی اہم ہے، اور خوشیاں منانا یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے بدعت جو کہتے ہیں میلاد منانے کو، جو بدعت کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کا اچھے طریقے سے مطالعہ کریں۔ میں ابھی آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں۔ سورہ یونس کی ایک آیت ہے، فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ الحمدللہ اسی کے ساتھ یہ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، کل 12 ربیع الاول ہے، خدا کے لیے اللہ کا احسان کا بدلہ تو ہم چکتا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اس کا بدلہ ہم چکتا کریں، نہیں کر سکتے، کسی صورت بھی نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے محفلیں منا کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف اور سلام کا نذرانہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اس نے ایک ایسی عظیم ہستی کو ہم میں بھیجا کہ جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یعنی ایک اینڈ پہ ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس یہی سارا کچھ تھا جو میں نے آج آپ کے ساتھ بات کی ہے۔ الحمدللہ بس خوشیاں منائیں، 3-4 آیتیں آپ کو بتائی ہیں، آپ ان کا جون سا ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ میلاد منانا، جشن منانا بدعت نہیں ہے، اور دوسرے ملاؤں کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ قرآن کا مطالعہ کریں۔ قرآن ہی ہمارے لیے بہترین درسگاہ ہے، بہترین علم کا خزانہ ہے قرآن، اس میں سے ہمیں ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور جو لوگ میلاد کو بدعت کہتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کسی قرآنی آیت کا یا آیات کا تذکرہ کریں، وہ صرف اپنی من گھڑت باتوں سے عوام کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے ڈریں، اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کریں، اور بہت زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی عظیم ہستی، میں عظیم ہستی یہ تھوڑا کم لفظ پڑ رہا ہے، اللہ معاف کرے، لیکن میں کہتا ہوں میں اس سے کوئی بڑا لفظ آ جائے نا اگر، تو میں وہ بھی کہوں کہ جو زیادہ شان والا ہو۔ ویسے ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی میں بس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم الحمدللہ ان سے عشق کرتے ہیں، ہمارا عشق اللہ کے کرم سے الحمدللہ سچا ہے۔ اور کل عید میلاد النبی ہے، یعنی ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خوشیاں منائیں، ڈھیر ساری منائیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ بس اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔